نے ایمرج کی اس کو کہتے ہیں میڈیکلائزیشن آف سوسائٹی. پوری کی پوری سوسائٹی آف abnormals, the society of sick people. Why? Because sickness is constantly being defined. اور اس کے نتیجے میں نئے پاور اسٹرکچرز جنریٹ ہو رہے ہیں. جیسے اگر آپ مشیل فوکو کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے بایو پاور ہے جس کے اندر آپ کی ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے پہلے اب نارمیلٹی, اور اس کے نتیجے میں پھر منی میکنگ کا ایک انیومریبل پروسیس شروع ہوتا ہے جو کہ کانسٹنٹلی ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. آپ اپنی سوسائٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ میڈیسن کی اویلیبلٹی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اویلیبلٹی نہ ہو تب بھی مر جاتے ہیں کیونکہ وہ جعلی ہوتی ہیں, اویلیبل ہوں تو وہ جعلی ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں, اور اگر اویلیبل ہی نہ ہو تو نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. لیکن وہاں پر تو اویلیبل ہیں, اس کے باوجود اتنے لوگ کیوں ہیں؟ ہنا آرنٹ, ڈینیل بیل, رچرڈ بیلا, ایوبن, ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں ہائیلی رسک سوسائٹی ہے, رسک سوسائٹی جس میں آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر کمپارٹمنٹلائزیشن کرتے ہیں نالج کی, نتیجے میں آپ ایک نالج بیس سوسائٹی ڈیولپ نہیں کرتے, آپ ایک انسین سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ہر آدمی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا مجھے بیوقوف بنا لے گا. جتنی زیادہ اسپیشلائزیشن کسی ایریا میں ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اگنورنس اس کے کنفرنٹنگ ایریاز میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. مثلا میں اگر پولیٹیکل تھیوری میں ایکسپرٹ ہوں تو میں بہت کچھ نہیں جان سکتا نیورولوجی کے بارے میں, بہت ممکن نہیں ہے میرے لیے. اتنا پیس فاسٹ ہے نالج کا, اور اتنا ڈیپن ہے, اور اتنا کمپارٹمنٹلائز ہے کہ اس کے نتیجے میں ہیومن باڈی کے, ہیومن سوسائٹی کے, ہیومن کانشیسنس کے اور ہیومن ول کے اتنی اسٹریٹیفیکیشن ہوئی ہے کہ سوسائٹی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان سے کوپ کرے, لہذا وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ جس سوسائٹی کو تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں سے مراد وہ لوگ جو کہ یونیورسٹی گوئنگ لوگ ہیں, ہم لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک سول سوسائٹی جنریٹ کریں جس کے اندر جو کلیکٹیوٹیز کی فارم ہوں, وہ کیسی کلیکٹیوٹیز ہوں؟ وہ لوگ اپنے آپ کو ریلیجس آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ڈیفائن نہ کریں, اپنی ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ڈیفائن نہ کریں, اپنی ریشل آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ڈیفائن نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں اپنی پروفیشنل آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ. Who am I? I am a doctor. I am an engineer. اور میری ایسوسیشن کس کے ساتھ ہو؟ انجینئرز کے ساتھ. لہٰذا میں اپنے انجینئرز بھائیوں کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہوں, چاہے انجینئرز معاشرے کا کچھ بھی کرتے پھر رہے ہوں, میں انجینئرز کو پروٹیکٹ کروں گا. ایک آدمی اسٹوڈنٹ برادری کا حصہ ہے, اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ ہے, اور اسٹوڈنٹ کے مفادات کے لیے وہ کوشش کرتا رہے, اور جیسے ہی اس کا رزلٹ آئے اور وہ اپوائنٹ ہو ایز اے ٹیچر تو اس کے مفادات فوراً تبدیل ہو جائیں اور کہا اب میں اساتذہ برادری کا حصہ. میں خود کون سا شریف ہوں, میں بھی یہی کرتا. میں خود اسٹوڈنٹ یونین میں تھا اور ٹیچر بنتے مجھے پتا اسٹوڈنٹس کو کیسا سیدھا کرتے ہیں, کہاں سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور کہاں سے پکڑا نہیں جا سکتا ہے, کہاں سے اس سے نیگوشیٹ ہوتا ہے. تو میری آئیڈینٹیٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں بائی مائی مارکیٹ آئیڈینٹیٹیز. اب پرابلم یہ ہے کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ سارا پرابلم پیدا ہوا ہے پرائیورٹی آف فلسفی کی وجہ سے. پوسٹ ماڈرن تھنکرز کہتے ہیں کہ فلسفی نے کیا کیا؟ فلسفی نے گرینڈ نیریٹیوز دیے, گرینڈ نیریٹیوز دے کر امپوز کر دیا سوسائٹیز کے اوپر. اور جب وہ کہتا ہے فلسفی, دیٹ مینس دا ماڈرن فلاسفرز. ماڈرن فلاسفرز نے کس گرینڈ نیریٹیو کو ڈیفیٹ دی؟ ماڈرنزم نے یورپ میں جس گرینڈ نیریٹیو کو ڈیفیٹ دی وہ کرسچینٹی تھی. اس نے کہا وی ڈونٹ بلیو ان کرسچین گرینڈ نیریٹیوز. وائی؟ بیکاز اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ریولیشن. Revelation cannot be justified on pure rational ground. Secondly, it is not consistent with human autonomy.
I am a self-governed autonomous being and I cannot be determined by anyone other than myself. تو who is the Pope? پوپ کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا چاہنا چاہیے؟ My rationality will determine what ought to be and what ought not to be, and rationality has this capacity to provide grand narratives. تو rationality نے کیا کیا؟ rationality نے ریپلیس کیا ریویلیشن کو. rationality نے ریپلیس کر دیا ریویلیشن کو، اور کلیم یہ تھا کہ جب آپ rationality کو، تو اڈورنو جو کہ پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے وہ کہتا ہے دی ڈیتھ آف گاڈ از دا ڈیتھ آف دا مین. پہلے ماڈرنزم نے خدا کو مارا اور اس نے کہا وی ڈونٹ بلیو ان دس ریویلیشن. وائی؟ بیکاز وی ول ڈیٹرمن آور اون ڈیسٹنی and we are not answerable to anyone other than ourselves. We are answerable to our own rationality. It has taken 300 years to establish the sovereignty of man over this universe. اور آپ نے دیکھا، ہسٹری نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیبلش کی سوورینٹی، اسٹیبلش کی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی. انہوں نے پلیگ کو ڈیفیٹ دیا، انہوں نے لیپریسی کو ڈیفیٹ دی، انہوں نے ڈیزیزز کو ڈیفیٹ، انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے کون کون سی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. رائٹ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیفیٹ ڈیتھ. آپ جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں اگر معلومات ہو تو جینیٹک انجینئرز کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیفیٹ ڈیتھ. اور اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پہ جو سرد علاقے زیادہ ہیں وہاں پر تو ایسی انشورنس ایجنسیز کھل گئی ہیں جو آپ کی باڈی کو پرزرو کرتی ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلوننگ اس سطح پہ پہنچ جائے گی کہ آپ کا ایک صحت مند کلون ہم پیدا کر سکیں، اس کلون کو پیدا کر کے چھوڑ دیں گے. تو آپ جب تک زندہ رہیں ہمیں دیتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پیدا ہو جاؤ گے، پھر آپ ہماری ایجنسی پہ دیتے رہنا پیسے، اور پھر ہم پیدا تو بار 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 پیدا ہوتے رہیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیوں؟ کیونکہ کمپنیز بھی موجود رہے گی اور ٹیکنالوجی بھی امپروو ہوگی. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ماڈرن پروجیکٹ نے فریڈم نہیں دی، تو فریڈم تو دی اس نے، لیکن فریڈم ایک چینل کے تھرو دی اس نے، ایسے نہیں دی فریڈم. ایسے نہیں ہوتا، فریڈم سب کے لیے نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ہیو بگز ان یور پاکٹ. فریڈم ملے گی آپ کو، لیکن آپ کو ریشنلٹی کے اسٹینڈرڈس کو فلفل کرنا پڑے گا. اور ریشنلٹی کے اسٹینڈرڈس سب سے زیادہ میچورڈ اور سب سے زیادہ کنسسٹنٹ اور سب سے زیادہ کمپیٹیٹو کس ایریا میں ہوتے ہیں؟ کہاں پہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے خاندان میں کوئی کھسک جائے، تھوڑا سا مینٹلی ہل جائے، ہلے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل پاگل نہیں، اور پھر تھوڑے دن بعد وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ ان کے پاس جائیں، تو کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو گئے؟ کیسے پتا چلتا ہے ٹھیک ہو گئے؟ ہے سوشل نارمز کو فالو کرنے شروع کر دیتے. انسٹیٹیوشن، آپ کہتے ہیں اچھے بھائی جو تھے ہل گئے تھے، اچھے بھائی اب ٹھیک ہو گئے. اب کہتے ہیں کیسے؟ تو اچھے بھائی اب کام پہ جانے لگے. کام پہ سروائیو کرنا ہوتا ہے. ریشنل مین کین سروائیو ان مارکیٹ. ہلکا آدمی نہیں چلتا، اٹھا کے پھینک دیتی ہے مارکیٹ. مارکیٹ رحم نہیں کھاتی. مارکیٹ کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ کی ریشنالٹی کام نہیں کرتی. You cannot survive. So what is the criterion of normality? The work. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. بہت بڑا تھنکر ہے، یعنی کہ یہ جو بہت سارے لوگ جو ماڈرنزم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کنٹمپریری سوسائٹیز کے اندر اور پاکستان، مشیل فوکو از این انٹلیکچوئل جائنٹ. مشیل فوکو یہ کہتا ہے ایبسنس آف ورک از میڈنس. اگر ایک آدمی سروائیو نہیں کر سکتا مارکیٹ کے اندر تو پھر وہ کہیں سروائیو نہیں کر سکتا. نہ وہ فیملی میں سروائیو کر سکتا ہے، نہ وہ سرکلز کے اندر سروائیو کر سکتا ہے، نہ وہ کلچرل انٹریکشن میں جا سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز آف سو مینی ریزنس.
پہلی بات یہ کہ اس کے پاس ریسورس نہیں ہے فریڈم کا. واٹ از دا ریسورس آف دا فریڈم؟ دا ریسورس آف دا فریڈم از دا کیپٹل. If you don't have capital, cannot substantiate your freedom in a concrete sense. اب یہ جو میں نے باتیں کی ظاہر ہے اس میں آرٹ کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی. اب ہم آرٹ پہ بات کرتے ہیں. میکنٹائر ایک بڑا گہرا فلسفی ہے, ہارورڈ کا پروفیسر ہے اور ابھی زندہ ہے. میرے پی ایچ ڈی تھیسس کے اندر اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. آپ وہاب سوری اگر ڈالیں گے تو ڈیجیٹل لائبریری پہ میری تھیسس اویلیبل ہے. لیکن یہ کہ میکنٹائر اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کو وہاب سوری کے ایک تیسرے درجے کے تھیسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہت اچھا تھنکر ہے اور بہت گہرا ہے کیوں سسٹم کو جان. وہ کہتا ہے کہ کنٹمپرری ویسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر یا پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز میں 3 رول ماڈل ہیں. 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں اور جو ایپیک پر ہیں, جو ڈومینیٹ کرتے ہیں. پہلے کو وہ کہتا ہے آرٹسٹ. آرٹسٹ کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتا, زیادہ براڈ ٹرم استعمال کرتا ہے ایستھیٹیشنز. ایستھیٹیشنز ایک زیادہ بڑی کیٹیگری ہے جس میں آپ ان آرٹ کو جو کہ پاپولر آرٹ کی فارمز ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. ہائر آرٹ کو بھی شامل کر لیں اور لوور آرٹ کو بھی شامل کر لیں, اس لیے وہ ایستھیٹیشن کا لفظ استعمال کرتا ہے. وہی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ایستھیٹیشنز freedom lover ہوتے ہیں. Who are aestheticians? Aestheticians trying to stretch the limits of human freedom. آرٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خیال میں آرٹسٹ کو یہی کرنا بھی چاہیے اور کرتے بھی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ہیومن فریڈم کی پاسبلٹیز کو اسٹریچ کرتے ہیں. They try to stretch the limits of human freedom. کیسے وہ یہ کریں گے؟ وہ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈریمز سے. They can think and they can imagine fascinating dreams.